السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفثہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 215 ہے۔ اس آیت میں ایک سوال ہے، یسألونک، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ سوال کیا کرتے ہیں؟ ماذا ينفقون، یہ سوال ہے کہ وہ کیا خرچ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے یہ استفسار کیا، سوال کیا کہ مال خرچ کرنے کے پہلے چند مصارف کون سے ہیں، یعنی ہمارے پاس مال ہے تو ہم سب سے پہلے کن پر خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع سے فرمایا کہ سنو، تمہارے پاس مال ہے تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ پر خرچ کرو، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور بھلائی کا جو کام کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ اس آیت میں فرض زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، نفلی صدقے کا، یعنی عام ضروریات خرچ کرنے کا، کیونکہ والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو ماذا ينفقون سوال ہے کہ کیا خرچ کریں، تو کہا کہ جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، ان کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے لیکن والدین کو نہیں۔ تو اسی سے اہل علم نے لکھا کہ یہ نفلی صدقہ یا نفلی مال خرچ کرنے کے سلسلے میں زکوٰۃ، فرض زکوٰۃ کا سوال نہیں ہے۔ ان چیزوں پر مال خرچ کرنا جو فضول خرچی ہوں، جیسے ڈھول تاشے ہے، نقش و نگار ہے، فضول خرچی، تو یہ چیزیں اللہ کو ناپسند ہے۔ آدمی جائز اور ضرورت مندوں پر مال خرچ کرے، اور سب سے بہترین جو مال ہے کہ آپ جتنی زیادہ خدمت ہو سکے اپنے مال سے پہلے نمبر پر اپنے والدین پہ خرچ کیجیے۔ بیوی بچوں کی کفالت تو کرنی ہی ہے، لیکن والدین جو آپ کے ساتھ ہیں، کھانے کا، پہننے کا، دوا کا، علاج کا، ان کی ضرورتوں کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ پہلے نمبر پر اللہ نے فرمایا کہ فللوالدین، اس کے بعد رشتہ دار، یتیم، مسکین، دوسرے لوگ آتے ہیں۔ سوال و جواب کا یہ انداز، یہ اسلوب قرآن کا، یسألونک یسألونک، قرآن کریم میں اللہ نے تقریباً 13 جگہوں پر بیان کی، تو مختلف جگہوں پہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 189، 215، 217، 219، 222 اور 220، ان آیتوں میں یسألونک سوال کے انداز میں اللہ نے بیان کیا، یعنی سوال کا جواب دیا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4، سورہ الاعراف آیت نمبر 187، سورہ الانفال آیت نمبر 1، سورہ الاسراء آیت نمبر 85، سورہ الکہف آیت نمبر 83، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 105، سورہ النازعات آیت نمبر 42۔ 13 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یسألونک یسألونک، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوتے اور اپنے دینی مسائل اور معاملات میں سوال کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان سوالوں کا جواب آسمان سے نازل فرماتا۔ سوال کیوں کرتے؟ صرف جانکاری یا معلومات کے لیے نہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں نا کہ میں صرف برائے معلومات پوچھ رہا ہوں۔ سوال ان کا یہ ہوتا تھا کہ عمل کریں، کیسے نجات پائیں، کیسے احکام و مسائل کو جان کر کے صحیح دین پر قائم رہیں۔ نالج اگر برائے عمل ہے تب تو سب بہترین نالج اور معلومات ہے، اور نالج اور معلومات صرف برائے معلومات ہے، عمل نہ ہو تو اس میں بہت بڑی مصیبت ہے وہ۔ تو صحابہ کرام کے سوالات برائے عمل ہوتے۔ یہاں ہے کہ ماذا ينفقون، کہ ان کے پاس جو مال ہے اس کو کہاں کہاں خرچ کریں۔ دیکھیے مال ان کا ہے، ہمارے یہاں کہیں گے نا میرا مال ہے میں جو چاہوں کروں، آدمی کسی چیز کا مالک ہو جاتا ہے، میری مرضی جو چاہوں کروں۔ آج تو ہمارے یہاں اس قدر غرور یا گھمنڈ بھرا ہوا ہے۔ صحابہ تجارت کرتے، ان کے پاس دولت آتی، کھاتے پیتے،
اور جب خرچ کرنے کی بات ہوتی تو اپنی مرضی سے نہیں، نبی کے پاس آتے اور کہتے ماذا ينفقون، ہم ان مالوں کو کہاں خرچ کریں؟ تو اللہ نے آسمان سے آیت اتاری، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، تو لوگوں کی یہ تربیت کی گئی کہ دنیا میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے اپنے والدین کو دیکھو، قریبی رشتہ داروں کو دیکھو، یہاں سے تم مال خرچ کرو، ان کی ضرورتیں پوری کرو، پھر آگے بڑھو، جو ضرورت تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں پھر آگے بڑھو۔ یہ ہے اسلوب اور انداز قرآن کا۔ والدین تو آپ سمجھ گئے، ماں اور باپ۔ اقربین میں کیا ہے؟ دادا اور دادی، نانا اور نانی، خالہ اور ماموں، چچا اور پھوپھی، یہ انتہائی قریبی لوگ ہیں۔ باپ کے حوالے سے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ پھوپھی، چچا، ماں کے حوالے سے خالہ اور ماموں، اور اس کے بعد پھر باپ کے حوالے سے اس کے اوپر والی پشت پہ دادا اور دادی، ماں کے حوالے سے نانا اور نانی۔ تو یہ ہے اقربین، سب سے قریبی رشتہ دار لوگ۔ اور اس کے بعد بھائی بہن ہیں، یہ بھی قریبی رشتہ دار ہیں۔ تو یہ الاقرب فالاقرب ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، اور پھر نانا نانی، دادا دادی، ماموں اور خالہ پھوپھی اور چچا۔ والیتاما، اور قریبی رشتہ داروں کے بعد پھر یتیموں پر خرچ کرو۔ جس کے ماں باپ بچپن میں وفات پا جائیں وہ یتیم ہے، اور یتیم کے سر سے سایہ اٹھ جاتا ہے والدین کا۔ سایہ اٹھ جانا سمجھتے ہیں جیسے آپ کسی درخت کی چھاؤں میں رہتے ہوں، وہ درخت کاٹ دیا جائے تو آپ دھوپ میں آ جائیں گے۔ آپ کسی مکان میں رہتے ہیں، چھت گر جائے تو آپ سورج کے نیچے آ جائیں گے۔ تو والدین ایک سایہ ہیں، سایہ اٹھ گیا گویا کی چھت چلی گئی، چھاؤں نہیں مل پائے گی۔ اب ایسا بندہ دوسروں کی طرف دیکھے گا دائیں بائیں حسرت بھری نگاہوں سے، تو اللہ نے کہا کہ رشتہ داروں کے ساتھ ان کی بھی خبر گیری کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر سب سے بہترین گھرانہ وہ ہے جس میں کسی یتیم کی پرورش کی جاتی ہو، پالا پوسا جاتا ہو، دیکھ ریکھ کی جاتی ہو، اور بدترین گھرانہ وہ ہے جس میں کسی یتیم پر ظلم ہو۔ پھر آپ نے کہا کہ میں اور یتیم اس طرح ہوں گے، انا وکافل الیتیم، یہ انگلی دیکھیے دونوں انگلیاں ملی ہیں نا، تو کہا جس طرح دونوں انگلیاں ملی ہیں اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی پرورش دیکھ ریکھ کرنے والا میرے ساتھ اسی طرح شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ جیسے میں کھڑا رہوں گا میدان محشر میں، میرے بغل میں یتیم کو پالنے پوسنے والا دیکھنے والا کھڑا ہوگا، جیسے انگلیاں ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اتنا اونچا مقام ہے یتیم کی دیکھ ریکھ کا۔ کہا والمساکین، اور مسکین، مسکین اور فقیر، بعض علماء نے کہا دونوں ایک ہیں کیونکہ فقیر مسکین ہوتا ہے، اور مالداروں کے آگے مسکین بھی محتاج ہے، فقیر بھی محتاج ہے۔ اللہ نے مسکین کا ذکر کیا، اور مسکین فقیر کے معنی میں ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر، چاہے جتنا بھی مالدار ہو تمہیں خرچ کرنا ہے نا، والدین پہ، پھر ان کے قریبی رشتہ داروں پہ، دوسرے نمبر پہ پھر یتیموں پر، پھر مسکینوں پر، پھر مسافر، چاہے ارب پتی ہو، سامان سفر لٹ جائے تو اس کو اس کی مدد کرو، کھلاؤ پلاؤ، کپڑا لتا جس چیز کی ضرورت ہو، اس لیے کہ اب وہاں حاجت مند ہے وہ۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم کوئی بھی بھلائی کا کام کرو گے اللہ اسے جاننے والا ہے۔ تمہارے بھلے کاموں سے یا بھلائیوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے۔ تو اس آیت سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 215 سے جو چند فوائد و مسائل ثابت ہوتے ہیں، علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے جو ثابت ہونے والے فوائد و احکام ہیں ان میں پہلے نمبر پر سوالات کرنے میں صحابہ کرام کا اسلوب اور انداز۔ آپ قرآن پڑھیے 13 جگہوں پہ 13 سوال ہے، اور وہ سوالات عمل کے بارے میں تھے، تو سوال کا طریقہ بھی آپ قرآن سے سیکھ لیں گے۔ اللہ نے جواب آسمان سے اتارا، آپ عالم مفتی فقیہ ہیں تو جواب دینے کا اسلوب اور طریقہ بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا، دونوں ہیں تو دونوں چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اور جب کسی چیز کی ضرورت پڑے تبھی سوال کرنا چاہیے،
بلا ضرورت اور فرضی سوال نہیں کرنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے کہ کسی نے ان سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، اگر ایسا ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ تو کہا کیا ایسا ہو گیا ہے؟ کہا نہیں، معلومات کے لیے۔ کہا جب ہو جائے گا، واقع ہو جائے گا تو اللہ اس کا حل بھی پیدا کر دے گا۔ فرضی سوالوں کے جواب نہیں دینا چاہیے اور نہ تو فرضی سوال کرنا چاہیے۔ سوال جواب کا اسلوب اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے نبی کے صحابہ کے ذریعے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دونوں چیزیں پہنچی۔ دوسرا مسئلہ، سوالات میں ایسا سوال کبھی نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کی تخلیق پر، اس کی تقدیر پر، یا ان چیزوں پر جسے اللہ نے بیان نہیں کیا ان کے بارے میں سوال کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ الرحمن علی العرش استوی، اللہ تعالی رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اب ہمیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ عرش پر کیسے ہے، کیا شکل ہے، کیا صورت ہے۔ جب اللہ نے کوئی چیز نہیں بیان کی تو ہمیں اس پر صرف ایمان رکھنا ہے، اس کی کرید میں نہیں جانا ہے۔ کسی بھی چیز میں اللہ کی حکمتوں پہ ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ظہر اثر میں سری نماز کیوں ہے، مغرب عشاء فجر میں زور سے کیوں کرتے ہیں، مغرب 3 ہی کیوں ہے، 2 کیوں نہیں ہوئی، فجر 2 کیوں ہے، 4 کیوں نہیں ہوئی، یہ سب فضول سوالات ہیں، اللہ کے قوانین پر اعتراضات ہیں۔ اللہ نے ایک چیز مقرر کی، آسمان سے نازل کی، اس پہ عمل کرنے کا ہمیں اجر اور ثواب مقرر کیا، بس ہمیں اس کی پابندی کرنا ہے۔ جن چیزوں کی حکمت یا جن چیزوں کی وضاحت نہیں ہے اس پر سوال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی شریعت اور اللہ کا دین ہے۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے، جو کہ ائمہ اربعہ میں سے ایک امام ہیں، مدینہ کے اپنے دور کے امام مدینہ، مفتی مدینہ تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ مدینہ میں کوئی فتویٰ ان کی موجودگی میں نہیں دیتا تھا۔ تو جب انہوں نے اپنے درس میں الرحمن علی العرش استوی اس آیت پر گفتگو کی تو کسی نے پوچھا کہ عرش پر کیسے وہ مستوی ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس سوال کی نزاکت کو سمجھ لیا، کیونکہ اس طرح کے سوالات سے کبھی کبھی آدمی کمزور عقیدے والے کو کنفیوز بھی کر دیتا ہے جو آس پاس میں بیٹھا ہے۔ تو سخت موقف اختیار کیا اور کہا کہ اللہ کا عرش پر ہونا یہ معروف ہے، معلوم ہے کہ وہ عرش پر ہے، اس کی کیفیت غیر معقول ہے، یہ عقل میں آنے والی نہیں اور مجہول ہے، بتائی نہیں گئی، انسان جانتا نہیں، اور اس کے عرش پر ہونے پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اور اس سے کہا کہ میں تمہیں ایسا محسوس کروں تم بدعتی ہو، کہا اس کو مسجد سے باہر نکال دو۔ تو کبھی کبھی سوال جب فتنے کا سبب بنتا ہے یا قریب بیٹھنے والے شاگردوں میں کنفیوژن پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے تو عالم مفتی سخت موقف اختیار کر کے فتنے کو دبانے کی کوشش کرے۔ جیسے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور امام مالک کا واقعہ حافظ ابن عبد البر نے تمہید کے اندر ذکر کیا ہے، امام بیہقی نے اسماء و صفات میں ذکر کیا، اور بہت ساری کتابوں میں ہے۔ اس عورت نے کہا اے ام المومنین، ہمیں یعنی عورتوں کو جب ماہواری آتا ہے حیض تو ہم اس وقت روزہ نہیں رکھتے اور نماز بھی نہیں پڑھتے، لیکن جب خون بند ہو جاتا ہے، رمضان ختم ہو جاتا ہے، تو ہمیں بعد میں ان روزوں کی قضا کا حکم ہے، نماز کی قضا کا حکم نہیں ہے۔ حاجہ عورت اپنے روزوں کی قضا کرتی ہے نا، نماز کی نہیں، جبکہ نماز افضل ہے روزے سے، نماز کی تاکید زیادہ ہے، روزہ تو بعد میں تیسرا رکن ہے، دوسرا رکن نماز ہے، تو کیا وجہ ہے کہ نماز کو چھوڑ کے روزے کا حکم دیا گیا قضا کا؟ یہ سوال براہ ایک سوال ہے، لیکن دور اندیش عالم فتنوں کو سمجھ لیتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس امت کی بہترین عالمہ، بہترین فقیہہ اور سارے ایمان والوں کی ماں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ جواب دیا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم بھی اس مرحلے سے گزرتے اور ہمیں ایسا ہی حکم دیا جاتا اور ہم ایسا ہی کرتے تھے۔ کیا تم حروری ہو؟ حرورہ ایک جگہ تھی، خوارج، جو خوارج کا فتنہ تھا نا، جو مسلمانوں کو ہی قتل کرتے۔ علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، خارجی نے کہا کہ ان کو قتل کر کے میں جنت پا جاؤں گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو خوارج نے قتل کیا، ایک جہنم کے کتے ہیں، ان کو حدیثوں میں کہا گیا۔ تو کہا کہ تم حروری تو نہیں ہو؟
فوراً پہچان گیا کہ وہاں کے رہنے والے خارجی فکر کے ہیں اور یہ اسی فکر سے متاثر ہے. اور اس کے بعد پھر نہروان کی جنگ میں وہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں بھی شریک تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو فتنہ ہوا اور جو جنگیں ہوئی، آگے کی ساری جو جنگیں ہوئی، نہروان کی جنگ ہے اور دوسرے فتنے، ان میں وہ خوارج شریک تھے، مسلمانوں کو قتل کرتے، کافروں کو چھوڑ دیتے. حرورہ مشہور ہے تاریخ کے اندر. تو کبھی کبھی سوال کرنے والے کے مزاج پہچاننا یہ بہت بڑی جو ہے فراست ہے، بلکہ ہمیشہ یہ فراست ہے. اور ہر سوال کا جواب نہ دے کر کے، عمومی جواب دے کر کے، اس سوال کے جڑ میں چھپے ہوئے فتنے سے بھی لوگوں کو واقف کرانا چاہیے. جیسے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس حروری خارجی عورت کو پکڑ لیا، امام مالک نے اس کو پکڑ لیا. ایسا کرنا یہ عالم کی اور دور اندیش اور فقیہ کی خاص صفت، یہ خاص پہچان ہے. یہ سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا اور اللہ نے آسمان سے اس کا جواب اتارا، نازل فرمایا. تو یہ بھی ایک چیز ثابت ہوئی کہ جو چیز اللہ نے آسمان سے اتار دی اور اس کی تفصیل نہیں بیان کی، نبی نے نہیں بیان کی تفصیل، تو ہمیں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہیے. تیسرا مسئلہ، تیسری ایک اور بات سمجھ لیجیے اسی سے. جیسے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم قیامت کے دن اپنے رب کو کیسے دیکھیں گے؟ پوری دنیا ہوگی، پوری دنیا کے سامنے وہ رب کیسے ہم دیکھ پائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی کہ تم سورج کو دیکھتے ہو نا، جب بدلی وغیرہ نہیں تو کتنا صاف دیکھتے ہو، اسی طرح اپنے رب کو قیامت کے دن صاف ستھرا دیکھو گے. چاند کی بھی مثال دیا ہے، سورج کی بھی مثال دیا ہے حدیثوں کے اندر. تیسرا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سوالات عمل کی خاطر ہوتے اور جواب ان کے رجحان کو، ان کے میلان کو دیکھ کر کے اتنی تفصیل سے دیا جاتا کہ وہ قیامت تک کے لیے کافی ہوتا. آج ہمارے زیادہ تر سوالات فضول ہوتے ہیں. ایک سوال ہم 10 عالم سے کرتے ہیں اور پھر اس میں سے گھٹا بڑھا کر کسی عالم کو بتائیں گے تو وہ عالم غصہ ہو کے پھر کہے گا تو دونوں علماء کو لڑا دیں گے. بات معمولی ہوتی ہے، لیکن سوال کو جب 10 جگہ 10 انداز میں پیش کریں گے، ہونا تو یہ چاہیے کہ بغیر نام لیے، جیسے کسی ایک عالم پر اطمینان نہیں ہے تو بغیر نام لیے آپ کہتے بھائی کسی نے اس طرح کہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں، بس وہ ان کا جواب لے لیجیے. لیکن ہر عالم کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، تو لڑانا، فتنہ پھیلانا یہ خطرناک چیز ہے. عمل کی خاطر سوال کرنے والا کبھی علماء کو لڑانے کے لیے سوال نہیں کرے گا، فتنہ نہیں پھیلائے گا. آج ہمارے سماج میں اس طرح کے سوالات زیادہ آتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں نا، ایک عالم دوسرے پر رد کرتا ہے، دوسرا تیسرے پر رد کرتا ہے. ردود دلیل کی بنیاد پر ہو یا کوئی ایسے ہی کسی کا اعلی کار بن کر کے کوئی چیز بیان کرے تو صراحت سے بیان کر دی جائے. لیکن سوال برائے عمل، یہی صحابہ کا طریقہ تھا. چوتھا مسئلہ، انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سنو، تم اپنے مال کا کوئی بھی حصہ خرچ کرو گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا. تم بیوی کے منہ میں لقمہ بھی کھلاؤ گے تو اللہ تمہیں اس کا بھی بدلہ دے گا. ظاہر سی بات ہے کہ بیوی بچوں کو کھلانا آدمی پر فرض ہے، لیکن جب اس کو ذمہ داری سمجھ کر کے کہ اللہ نے مجھے ذمہ داری عطا کی، نہیں کھلاؤں گا، نہیں خرچ دوں گا تو اللہ ناراض ہوگا. اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے بیوی بچوں پر خرچ کرے گا تو فرمایا کہ اس پر بھی اللہ اسے اجر دے گا. اس لیے جس طرح سوال کرنے میں نیت خالص ہونی چاہیے، اسی طرح مال کو خرچ کرنے میں بھی نیت خالص ہونی چاہیے اور اپنے اہل و عیال کا، والدین کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے. پانچواں مسئلہ، والدین پر خرچ کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے، اور والدین پر خرچ کرنے کے ساتھ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا،
اگر بیوی کے پاس مال ہے، شوہر کے پاس مال نہیں، تو شوہر کو تو کے اوپر تو فرض اور ضروری ہے بیوی کا خرچ برداشت کرنا، لیکن بیوی پر ضروری نہیں ہے۔ بیوی کے پاس پرسنل مال ہے، اپنے مائکے سے یا وراثت میں والد کی اور ملی ہے دولت، تو اگر بیوی اپنے شوہر پر خرچ کرتی ہے اپنے مال سے، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو وراثت میں بہت بڑی رقم ملتی ہے، ان کو 10 ملین، 1-2 کروڑ وراثت میں مل جاتی ہے۔ ہمارے استاد علامہ ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی صاحب کی جب وفات ہوئی تو ان کی وراثت تقسیم ہوئی، تو ان کے بیٹے بھی 3 تھے، بیٹیاں بھی 3۔ بیٹوں کو جو وراثت ملی، اس کے علاوہ بیٹیوں کے حصے میں 30 سے 32 لاکھ کے قریب ایک بیٹی کے حصے میں مال آیا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ وراثت ہے۔ اسی طرح سے ہندوستان میں اور عرب میں جو علماء ہیں ان کی بیٹیوں کی وراثت بہت بڑی رقم ان کو مل جاتی۔ شادی ہوئی، کہیں شوہر غریب ہیں تو اس مال کو وہ اپنے شوہر پر خرچ کریں گی تو انہیں دوہرا اجر ملے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ سوال کا انداز کیا تھا؟ یہاں بھی دیکھیے سوال کیسے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، دروازے پر دستک ہوئی، حضرت بلال سے کہا ذرا دیکھو کون ہے۔ مسجد میں آپ تشریف فرما تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، بلال نے کہا کہ زینب اور ایک انصاری عورت۔ تو آپ نے کہا ایو زینب، کون سی زینب؟ جب ایک نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں تو پوچھنا پڑتا ہے کون، جیسے زینب بن جہاز، زینب عبداللہ بن مسعود کی بیٹی، زینب بنت خزیمہ، زینب نام کی کئی عورتیں تھیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں زینب تھی، بیویوں میں زینب تھی، اور صحابہ کی بہت ساری بیویوں میں زینب تھی، بیٹیاں تھیں، جیسے عبداللہ عبد الرحمن نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں۔ تو کہا کون زینب؟ کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کی بیوی۔ پوچھا کیا بات ہے، کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ کر رہی ہیں کہ ابن مسعود محتاج آدمی ہے، فقیر محتاج ہے، میرے پاس مال ہے، تو میں اگر ابن مسعود کے بچوں پر خرچ کروں تو کیا مجھے اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں دوہرا اجر ملے گا، ایک صدقے کا، ایک رشتہ داری پہ خرچ کرنے کا، اور تمہارے شوہر اور تمہارے بیٹے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ تم ان پر اپنا مال خرچ کرو۔ بیٹوں پر خرچ کرنا شوہر کی ذمہ داری، مگر شوہر خود محتاج ہے، تم مالدار ہو تو تم اپنا مال خرچ کرو گی، صدقے کا بھی اجر ملے گا اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا۔ چھٹا مسئلہ، انفاق فی سبیل اللہ میں ہمیشہ اول فالاول افضل فالافضل، یعنی سب سے پہلے نمبر پر کون ہے، دوسرے تیسرے ترتیب اس طرح رہے گی تو فلل والدین، والدین کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے۔ والدین تو ہمارا سایہ ہے، یہی تو ہماری جنت ہے، اور یہی ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں۔ ساتواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر کتنا رحیم ہے کہ ان کے لیے خرچ کا بندوبست قانونی شکل میں کر دیا کہ جو خرچ کرنے والے ہیں نا وہ اپنے والدین پہ، رشتہ داروں پہ اور قریبی لوگوں پہ خرچ کرنے کے بعد تمہارے پاس آئیں گے، تمہارا انتظام میں نے کر دیا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آٹھواں مسئلہ، قرآن کا ایک بلاغی انداز، ضروری نہیں کہ جتنا سوال ہو اتنا ہی جواب دیا جائے۔ سائل نے جتنا سوال کیا، اگر سائل کے اندر سائل کی ضرورتیں اس سے زیادہ ہیں تو آپ اور تفصیل سے جواب دے دیجیے۔ کبھی کبھی جتنا سوال ہے اتنا جواب، کبھی کبھی ظاہر سی بات ہے کہ اگر کہہ دیا تھا کہ والدین پر، پھر سوال ہوتا رشتہ دار پر، یتیم پر، مسکین پر، تو سوال کی نزاکت اور سائل کی ضرورت کو اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ تو اللہ نے ساری ضرورتوں نزاکتوں کو سمجھ کر ایک سوال میں کئی جواب دیا، یہ ہے قرآن کا بلاغی انداز۔ نواں مسئلہ، بھلائی پر ابھارنا، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کوئی بھی بھلائی کرو گے اللہ سے کوئی بھلائی چھپی نہیں رہے گی، بھلائی کرو، اس میں بہت زیادہ پس و پیش نہ رہو۔ بلال رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال خرچ کرو، عرش والے سے تم تنگی کا خوف مت محسوس کرو، خرچ کرو، وہ تم پر خرچ کرے گا۔ 10واں اور آخری مسئلہ، چھوٹی نیکی ہو یا بڑی، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا، اللہ سب کو جاننے والا ہے، بندے کی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ آپ کسی کے ساتھ آج بھلائی کریں گے نا، ضرور نہیں کہ وہی بھلائی کا جواب بھلائی سے دے، اللہ کسی اور کے ذریعے آپ کا بھلائی کا کام آپ کے ساتھ بھلائی کرا دے گا۔
نیکی ضائع نہیں ہوتی، نیکی کا بدلہ دینے والا وہ ہے۔ نیکی کر کے انسانوں سے بدلے کی امید نہ رکھی جائے، نیکی اللہ کی رضامندی کے لیے کی جاتی ہے اور اسی سے بدلے کی امید کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خیر، بھلائی، ایمان اور تقوی اور مومن کی ساری جو خوبیاں بیان کی گئیں ان خوبیوں سے ہمیں نوازے اور ہمیں فضول اور بے مقصد سوالوں سے محفوظ رکھے، ہمیں سوال برائے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔